آتا ہے تو رات پڑھیں میں چند منٹ باتیں کرنی ہے، صرف نماز کوشش کریں گے کہ نماز وقت پر پڑھیں۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو آپ پر نازل ہوا، قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ ہاں جی، حضور کی شفاعت سے میں اور آپ مل کر تو میں اور آپ حضور کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ سب کہہ دیجئے بے شک لا ریب حضور شفاعت، انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ شک کریے، بے شک حضور شفاعت فرمائیں گے، میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ تو آپ کی نبوت کا دورانیہ قیامت تک نہ ہوا، قیامت کے بعد بھی آباد الآباد تک آپ ہی کی نبوت ہوگی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ جب اللہ کے سچے نبی آ رہے تھے تو کسی جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جب سچے نبی آنا بند ہو گئے، نبوت کا سلسلہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل کر دیا گیا۔ نبوت کے تمام تر انوار و برکات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے گئے۔ تو اب آپ کے بعد کوئی سچا نبی آنا نہیں، البتہ جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہیں سے اسود انسی کا ہوا، کہیں سے مسلمہ قذاب ہوا، ایران سے بہاءاللہ اور قادیان سے غلام احمد، یہ سارے دجال ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے دجال ہیں۔ اب ایک آدمی متعلق ایک چھوٹا باز کے متعلق آتا ہے کہ وہ بڑا حافظ و قاری تھا، وہ کہیں گیا اور وہاں اپنے آپ کو گنگا مشہور کر دیا، یہ گنگا ہے، اشارہ کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ صبح کی نماز کے وقت بہترین آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ تو لوگ جمع ہوئے کہ صاحب کس تلاوت کر رہا ہے، یہ تو گنگا تھا، تو کیسے کر رہا ہے؟ کہا کہ جبریل امین آئے، انہوں نے میری زبان پر اپنا لعاب کرم رکھا اور مجھے کہا کہ تو اللہ کا نبی ہے، استغفراللہ سے۔ ایک اور بدبخت نے اپنا نام مشہور کیا اللہ، کیا نام ہے؟ اللہ۔ کچھ عرصے کے بعد کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ کا نبی کیسے بن گیا؟ حضور نے فرما دیا تھا نا، انا خاتم النبیین، اللہ نبی اللہ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ نبی ہوگا۔ تو اس طرح بے شمار لوگ آئے جنہوں نے اگر جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رکھایا۔ فتنہ قادیانیت سب سے بڑا فتنہ ہے جس نے امت میں افتراق و انتشار پیدا کیا۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ بہت سارے دعوے کیے، اپنے آپ کو خدا تک کہہ دیا۔ استغفراللہ استغفراللہ۔ ہمارے جنوبی پنجاب کے ایک معروف خطیب گزرے ہیں مولانا محمد لقمان علی پوری رحمہ اللہ۔ 1950 کی دہائی میں شیخ القرآن میں ختم نبوت کے مبلغ تھے۔ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مرزا قادیانی بندہ سی کو لودہ اٹھا۔ اب یہ زمانہ ہے کہ جب ظفر اللہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے اور شیخ القرآن کا جو ڈی سی ہے وہ قادیانی ہے۔ اب مولانا کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی بندہ تھا کہ لودہ اٹھا کیس بنا، اور انہوں نے صفحے کے گواہوں میں اس وقت کے چوٹی کے علماء کرام دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے نام لکھوائے۔ اور جب شہادتیں شروع ہوئی تو ہمارے حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ جج نے سوال کیا کہ آپ کیا ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی اردو کا پتھر تھا؟ تو مولانا نے فرمایا جج صاحب نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے، آپ میرا بیان ریکارڈ کریں۔ چنانچہ جج نے کاغذ قلم دیا اور مولانا فرمایا جج صاحب لکھیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ واقعتاً میں خدا ہوں۔ استغفراللہ۔ کہتا ہے میں نے نئے آسمان اور نئی زمینیں بنائی، جیسے عمران خان کہتا تھا نا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، مرزا نے کہا میں نے نئے آسمان نئی زمینیں بنائی۔ مولانا حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی کی بیوی حمل سے تھی، وضع عمر کے دن قریب آئے تو الہام جڑا کہ بیٹا ہوگا، فرزند ارجمند دلبند مظہر الحق کے والولا قال اللہ نازل من السماء، کہتا ہے بیٹا کیا ہوگا؟ وہ اللہ سے، اللہ آسمان سے اترا ہے۔ استغفراللہ۔
اللہ کو اپنا بیٹا بنا کر نعوذ باللہ آسمان سے اتار رہا ہے۔ مولانا نے فرمایا حوالہ نمبر 3 مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے فرمایا انت منی بمنزلت اولادی، مرزا تو ایسے ہے جیسے میری اولاد ہو، اسمع یا ولدی، اے میرا بیٹا میری بات سن، نعوذ باللہ من ذالک۔ مولانا نے فرمایا حوالہ نمبر 4 مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ میں عورت ہوں، اللہ پاک نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ استغفراللہ ثم استغفراللہ۔ جج نے کاغذ پر قلم رکھا اور اینک اتار کر آنکھیں مسل کر کے کہتا ہے مولوی صاحب کے سلو کے بیٹے کی بات کریں۔ جج کو یاد رہا کہ جرم کیا ہے؟ مولانا جج صاحب اجازت نہیں، ابھی آپ کا بیان ہونا ہے۔ مولانا فرمایا جس جرم کا میں نے میرے ساتھی نے ارتکاب کیا، جن کا میں وکیل بن کر آیا ہوں، گویا میں نے ارتکاب کیا، جس جرم کا میں نے ارتکاب کیا وہی آپ نے کیا۔ جج نے کہا جی میں نے کیا کہا؟ مولانا جی میں نے کہا جی آپ نے کیا کہا؟ جو آپ نے کہا۔ مولانا نے میں اور آپ کا چکر دیا، کہنے کہ جائیے مولانا باعزت بری واقعہ لوگوں کا پٹھا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ اس فتنے کے خلاف الحمدللہ ہمارے علماء نے سال ہا سال جدوجہد کی ہے، جیل میں گئے، ہتھ کڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی، حتیٰ کہ 10,000 مسلمانوں نے لاہور میں اپنے گریبان چھوڑ کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر اپنے آپ کو حضور تک قربان کر دیا۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک نوجوان بغل میں بستر لگائے ہوئے جا رہا ہے اور جہاں جلوس نکلا ہوا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، اس طرف جا رہا ہے۔ کسی نے کہا بیٹا یہ تو جامعہ اشرفیہ کو راستہ نہیں جاتا، یہ راستہ جامعہ مدنیہ کو نہیں، پنجاب یونیورسٹی کو نہیں جاتا، یہ کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا راستہ نہیں ہے، یہ موت کا راستہ ہے۔ کہا کہ اچھا کتابیں پھینکی، کہا آج تک کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، آج کتابوں پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ زندہ باد کا نعرہ لگایا، پولیس نے پکڑا اور ران پر گولی ماری، کہا ظالموں دل ایمان تو یہاں ہے، تم ران پر گولی کیوں مارتے ہو؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ مسلمانوں کو اس غیر گزرے دور میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ایک بابا جی 80 سال عمر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے بھی چھوٹی عمر کا بچہ اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے آ رہے ہیں اور اسے سبق پڑھاتے آ رہے ہیں۔ بیٹا میں کہوں گا ختم نبوت، تو کہے گا تو کہے گا ختم نبوت، میں کہوں گا جہاں جلوس نکلا ہوا ہے وہاں جا کر بابا کہتا ہے ختم نبوت، بچہ کہتا ہے زندہ باد۔ گولی آئی، بابا کے سینے کو پار کرتے ہوئے پار نکل گئی، بابا بڑے جذبات سے کہتا ہے ختم نبوت، بچہ کہتا ہے زندہ باد۔ اب بچہ کہتا ہے ختم نبوت، بابا تڑپتے ہوئے کہتا ہے زندہ باد۔ گولی آئی، بچے کے سینے کو چیر کرتے ہوئے داغ نکل گئی۔ پاکستان کے 80 سالہ بزرگ سے لے کر 4 سال کے بچے نے اپنی جان حضور پر فدا کر کے بتا دیا کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی مسند پر کسی قذاب و دجال کو برداشت نہیں، بولو کسی قذاب و دجال کو برداشت غزیر مطالعی گولی سے روا دی گئی۔ 1974 کی تاریخ چلی، اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ 1974 میں اسمبلی میں ہماری آواز تھی، مولانا مفتی محمود تھے، مولانا غلام غوث سزاوی تھے، علامہ شاہ احمد نورانی تھے، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کوڑا کھٹک تھے، اور مولانا نعمت اللہ بہار سے تھے، اور مولانا صدر رشید بنو سے تھے، مولانا عبدالحکیم آپ کے راولپنڈی سے تھے، اور علماء کرام کی ایک مضبوط جتھا وہاں موجود تھا۔ اور قادیانی اس وقت کے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کو ایک خصوصی کمیٹی قرار دے کر قادیانی جماعت کے لاکھ پادری کو بلایا، چنانچہ مرزا ناصر احمد آیا، اور جب وہ آئے ہیں ہمارے علماء نے اس پر سوالات کی اٹھا کی، اور نے کہا میں مفتی محمود کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، مولانا غلام غوث کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، مولانا نورانی کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسپیکر نے کہا یہ اسمبلی وزیر اعظم کو حکم سے جوڑی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، عدلیہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، یہ جج بیٹھے ہیں، جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے آپ سے سوال کرے،
آپ کو جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر میں نہیں آتا۔ ہمارے حضرات نے کہا ہمیں کوئی شوق نہیں۔ اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار مقرر ہوئے۔ ہم نے ساری لائبریری ملتان سے آپ کے اسلام آباد میں مولانا مفتی محمود کے قبر میں گورنمنٹ لاجے میں منتقل کر دی۔ ہمارے اساتذہ کرام مولانا محمد حیات فاتح قادیان، مولانا تریم اشعر اور دوسرے علماء آئے۔ یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل کو رات کو تیاری کراتے، دن کو یحییٰ بختیار کا رہتا۔ اللہ پاک کو اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اسے امت مسلمہ کی وقار عطا کرے۔ 13 دن کی داستان، پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، سب کہہ دیا الحمدللہ۔ ایک ممبر نے اطلاع کی، حالانکہ ممبر ہندو تھا، ایک ممبر عیسائی تھا، اقلیتی سروں پر، لیکن پوری کی پوری قومی اسمبلی نے متفق آئینی ترمیم کے ذریعے، دیکھیں ختم نبوت کی ترمیم میں آج تک ہمارے آئین میں 24 ترمیمیں ہو چکی ہیں، 23 متنازع ہیں، لیکن ختم نبوت کی آئینی ترمیم میں ایک ممبر نے اطلاع دی۔ اور جب بھی ختم نبوت کی آواز اٹھی، چنانچہ ضیاء اللہ کے دور میں جو ہے اقتدار قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا، اس سے بھی 8ویں ترمیم میں تحفظ ملا۔ اس وقت بھی ایک ممبر نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ غرض ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا جاندار اور سدا بہار عقیدہ ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، 7 ستمبر 1974 کو پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور قادیانی اس کے بعد تقریباً 32 اسلامی ملکوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اس فیصلے کے بعد 32 اسلامی ملکوں نے ہمارے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ 24 اسلامی ملکوں نے اپنے ہاں قادیانیوں کا داخلہ بند کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ضرور رسوا کیا ہے، اور بھی کئی قوانین آئے۔ میرے محترم دوستو، ہم ہر سال ستمبر کے پہلے 10 دن عشرہ ختم نبوت مناتے ہیں۔ آج اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا، عشرہ نہیں پورا مہینہ ختم نبوت کے طور پر، یہ تو پورا سال ہی الحمدللہ ختم نبوت کے مبلغین دن رات واعظ و تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن اس کے اپنا ستمبر میں ہم نے 5-7 بڑے بڑے اجتماع منعقد کیے۔ چنانچہ پہلا اجتماع کراچی میں تھا، دوسرا پشاور میں تھا، تیسرا اجتماع 10 ستمبر کو سیالکوٹ میں تھا، چوتھا اجتماع آپ کے یہاں کب ہو رہا ہے؟ بابا کافی اچھا ہو گیا آپ کے یہاں، بولو کب ہو رہا ہے؟ اے بابا کب ہو رہا ہے جی؟ 24 ستمبر۔ بابا جی کب ہو رہا ہے حضرت؟ آپ کو آگے مدینے آپ سے بلوانا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال 24 ستمبر کو یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت میرے اور آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ عام جلسہ نہیں ہے۔ اس جلسے سے عالم میں کفر کی کمر ٹوٹتی ہے۔ وہ یہودی اور عیسائی جو عمران خان جیسے اپنے گماشتوں کو اربوں روپے دیتے ہیں کہ ختم نبوت کے قانون ختم کرو، ناموس رسالت کے قانون ختم کرو، جب وہ لائیو دیتے ہیں کہ جناب ہزاروں سے متجاوز مسلمان تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر تجدید آب کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا حال ہو آواز نہیں آ رہی۔ تو میں آپ سے کیا توقع ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ سب حضرات شریک ہوں، اور کافروں کی شکل میں شروع، کافروں کی شکل میں یہ بزرگ بھی ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ پرویز مشرف کے دور میں ناموس رسالت کے قانون پر حرف آ رہا تھا، ہم نے لاہور میں ایک بڑا جلسہ کیا، ایک بجلی کا ایک پھول چھوڑ کر اگلے پھول پر ہم نے ہارن لگائے، 100 ہارن لگائے۔ اپنا شہداء مسجد اور اسمبلی ہال کے درمیان اسٹیج تھا۔ آگے چل کر ایک ناصر باغ آتا ہے، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں بڑے توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ یہاں ختم ناموس رسالت کا جلسہ ہوگا۔ اور یہاں تو کوئی جلسہ نہیں ہوا، جلسہ ہو رہا ہے نا، جلسہ آپ کو بات نہیں آ رہی۔
کہتے آواز آئے یا نہ آئے، میں تو حضور کے عشاق میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آیا۔ تو ہم سب حضور کے عاشق ہیں کہ نہیں؟ بولو سب عاشق ہیں کہ نہیں؟ ہم سب نے انشاءاللہ حضور کے عشاق میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کانفرنس کو اپنی کامیابی، اپنے فضل و کرم سے کامیابی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ 29 کو سرگودا میں بڑی کانفرنس ہوگی اور 6 اکتوبر کو بہاولپور کے گلزار صادق میں اور انشاءاللہ 27-28 اکتوبر کو رغوا کی جناب نگر کی سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوگی۔ آپ سب حضرات اس میں شرکت ہوں۔ ہمارے حاجی عبدالرحمن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جنت کے 8 دروازوں پر 8 دروازوں میں سے 7 پر پٹھانوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ کہتے پنجابیوں دوڑو، سرائکیوں دوڑو، مہاجروں دوڑو، بلوچوں دوڑو، آپ نے بات کے قبضہ کر رہے ہیں۔ تو ختم نبوت یہ صرف پٹھانوں کے لیے، ہر مسلمان کی ہے کہ نہیں؟ بولو جب ہمارے ہر مسلمان کے حضور ہمارے آقا ہے، ہمارے نبی ہیں، تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آقا نامدار سرور کون و مقام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کریں، پیسے کی ضرورت پڑے پیسہ قربان کریں، جان کی ضرورت ہو جان قربان کریں، مال کی ضرورت ہو مال قربان کریں، وقت کی ضرورت ہو وقت قربان کریں۔ میں آپ سے نہ پیسہ مانگتا ہوں، نہ آپ سے جان مانگتا ہوں، نہ آپ سے سروزہ مانگتا ہوں، نہ آپ سے 10 دن مانگتا ہوں، نہ 40 دن مانگتا ہوں، نہ 4 مہینے، نہ سال، یہ سب دین کے لیے مانگے جاتے ہیں۔ میں آپ سے 4-5 گھنٹے مانگتا ہوں، دے گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ایسا ایسا بول رہے انشاءاللہ ایسا بول رہے گویا کہ میں آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں۔ کسی نے کہا تھا گر جان تلوی حاضر ہے، گر زان تلوی تلا سکون ہے، جان مانگو حاضر ہے، پیسہ مانگو سوچیں گے۔ میں آپ سے پیسہ نہیں مانگتا، جان بھی نہیں مانگتا، میں آپ کی جان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی والی عمر دراز نصیب فرمائے، آپ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کے حاضری کو قبول فرمائے۔ آدمی کے نماز کا ٹائم آپ کا 8 بجے کا ہے اور اپنی عادت بھی یہی ہے کہ نماز میں ہم بہت تاخیر نہیں کرتے، بس چند موٹی موٹی باتیں آپ کو کہنی تھی کہہ دی۔ اللہ پاک ہمیں کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا قاضي الحاجات۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے پیر استادوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے بانیوں کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس وقت جو مسجد کی خدمت میں مصروف ہیں، یا اللہ ان کے اموال میں، ان کے کاروبار میں ڈھیروں برکات نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس کانفرنس کے لیے مالی تعاون پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے جان مال عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں بھی ڈھیروں برکات نصیب فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔